الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے سحری کا وقت اور افطاری کا وقت کب تک ہوتا ہے، سحری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور افطاری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت افطار کرنا سنت ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ تو یاد رکھیے، سحری جو ہے، سحری روزے کے لیے سنت ہے۔ اگر کوئی شخص سو کر نہ اٹھ پائے تو وہ بغیر سحری کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر سحری نہ کر پایا ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا نہیں، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن ہاں سنت جو تھا اس کا چھوٹ چکا، یعنی سحری کرنا یہ سنت تھا، لیکن جان بوجھ کر نہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی سوئے رہ جائے تو اٹھ کر وہ کلی وغیرہ کر لے، اگر وقت باقی اگر ہے 2-4 منٹ تو اب اٹھ کر پانی بھی کم سے ایک گھونٹ پی لے، اور یا پھر کھجور کھا لے۔ سحری کے اندر کھجور کھانا یہ سنت ہے، تو کھجور کے ساتھ پانی پی لے، انشاءاللہ سنت بھی ادا ہوگا، ثواب بھی زیادہ کمائیں گے۔ تو سحری افطاری جو ہے روزے کے لیے، سحری کیا یہ سنت ہے، بغیر سحری کا بھی روزہ ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ عوام کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر سحری نہ کیا جائے تو روزہ نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ بغیر سحری کا بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، ہمیں ہر ایک نبی کی سنت سے محبت ہے اور ہونا چاہیے۔ خیر، تو سحری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ حنفیوں کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، اور سحری میں تاخیر افضل ہے، یعنی لیٹ کرنا افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تین چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے۔ تین چیزوں کو، نمبر 1 افطار میں جلدی، اور سحری میں تاخیر، اور نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ یہ تین چیزیں اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ کیا کیا؟ سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، اور قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، یعنی ہاتھ پر ہاتھ جو رکھا جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو خیر، سحری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، لہذا کوئی اگر سحری کرنا چاہے آدھی رات سے تو وہ سحری جو ہے کر سکتا ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبح ہونا، یعنی آپ کو شک ہونے کہ ہو سکتا ہے سحری ختم ہو گئی ہو۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں ابھر کر آتا ہے کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی جب سورج غروب یعنی ڈوبتا ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک یہ پوری رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا، 7 بجے غروب ہوا، اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی صبح میں، تو اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیجئے، ہر حصے 1.5 گھنٹے کا ہوا ہے،
اب رات کی آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تا 4 بجے کے دوران، یعنی 2:30 بجے اور 4 بجے کے بیچ میں صبح صادق سے پہلے سحری کرنا تاخیر سے کرنا ہوا ہے۔ سحری اور افطار کا وقت روزانہ بدلتا رہتا ہے۔ بیان کے طریقے کے مطابق جب چاہیں رات کا چھٹا حساب نکال سکتے ہیں۔ اگر رات سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی تب بھی باقی رات کے دوران کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں۔ یعنی سحری کا وقت جو ہے بہتر افضل یہ کہ چھٹا حصہ میں سحری کیا جائے۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی کر لے تو کوئی بات نہیں، سحری کر سکتا، آدھی رات سے سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سحری اذان بہت پوائنٹ کی بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے آج ہمارے قوم کے اندر بہت ہی جو ہے اس کو سمجھتے نہیں لوگ اور اس پر لے کے چلتے ہیں، ان کا روزہ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ یاد رکھیں، سحری کے میں اذان جو ہے یاد رکھیں روزہ رکھنے وقت اور روزہ کھولتے وقت، یہ دونوں وقت میں اذان شرط نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بہت ہی غور سے سنیں، اذان شرط نہیں، کس پر؟ سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی اذان شرط نہیں ہے۔ یعنی اذان ہوگی تو ہی سحری ختم ہوا، اذان ہوگی مغرب تو ہی افطاری ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کا جواب اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں، سوال ان سے ہوا کیا کہ اذان کے متعلق، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اذان شرط نہیں ہے روزہ کے لیے، ورنہ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر جہاں مسجد نہیں ہے وہاں لوگ پھر اذان کے بغیر روزہ کیسے کھولیں گے؟ لہذا افطار کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، یعنی غروب آفتاب ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے۔ اس طرح سحری کے وقت جب ختم ہو جائے، صبح صادق ہو جائے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، چاہے اذان ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگ سحری کے وقت اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان جب ہوگی تو سحری کا وقت ختم ہو جائے تو ہم کھانا پینا بند کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد 5 یا 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، اور بعض مساجد میں اسی وقت اذان ہو جاتی ہے، تو الگ سی بات ہے۔ لیکن وقت جب ختم ہو گیا تو اذان کے انتظار آپ نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جو ہے اذان جب ہوتی ہے تو وہ کھاتے پینے لگتے ہیں، بولتے ہیں جب تک اذان ختم نہیں ہو جائے گی تب تک سحری کا وقت باقی ہے۔ یہ عوام کا غلط فہمی ہے، اور وہ لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اذان جب لا الہ الا اللہ پر اختتام پر پہنچتا ہے تو لوگ اپنا پانی کو نیچے رکھ دیتے ہیں، کہا کہ بس اب نیت کر لو۔ تو ایسے لوگوں کا ایک بھی روزہ جو ہے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سحری ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ کھا پی رہے ہیں تو ان کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا، تو پھر ہونے کی دور بات ہے، کیونکہ ان کا وقت ختم ہو جانے کے بعد وہ کھا پی رہے تھے، اس لیے روزہ ان کا شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ افطاری کے وقت بھی آپ اذان کا انتظار نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسے ہی وقت ہو جائے تو افطار کر لینی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے کہیں گے کہ ایسا کیسے، ہم تو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اذان ہونے سے ہی روزہ کھولنا ہے اور ہم اذان سن کر ہی روزہ کھولتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں سنت کے مطابق سنت یہی ہے کہ جب وقت ہو جائے تو اسی وقت افطار کر لینی چاہیے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، جتنی سیرت کتاب حدیث کی کسی کتاب کے اندر آپ یہ نہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول نے مغرب کی اذان سن کر روزہ کھولا ہو، کہیں نہیں، بلکہ جب وقت ہو جاتا تھا آقا فرماتے بلال کو کہ بلال ستو کھولو، وقت ہو چکا ہے، اور وقت پر آپ افطاری کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اذان ہوتی تھی، اس کے بعد آپ نماز ادا فرماتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اذان جو ہے فجر کی اذان ہو یا مغرب کی اذان ہو، دونوں اذانوں کا بلکہ 5 اذانوں کا تعلق جو ہے وہ نماز سے ہے، روزہ سے نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اذان کا تعلق نماز سے ہے، روزہ سے نہیں ہے۔ فجر میں جو اذان دی جاتی ہے وہ نماز فجر کی دی جاتی ہے، نہ کہ سحری کے لیے، اور مغرب میں جو اذان دی جاتی ہے وہ افطاری کرنے کے لیے بلکہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے۔
تو اس لیے اذان کا انتظار آپ نہ کریں، وقت ہو جائے تو افطاری آپ کر لیں۔ بعض جگہ میں نے خود دیکھا کہ مسجدوں کے اندر بھی مؤذن صاحب جو ہے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، کھجور لے کر پانی پی رہے ہیں، تمام جو جتنے لوگ وہاں بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مؤذن جب تک اذان نہیں دے گا تب تک ہم کھا نہیں سکتے۔ اب مؤذن اس کو افطاری کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد وہ پھر درود شریف پڑھنے کے بعد اذان جب دیتا ہے تو کافی وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت لوگ جو ہے کھجور ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ اکبر جیسے ہی بولا اسے ہی ہم کھائیں گے۔ تو ویسا نہیں مسلمان، وقت ہو جائے تو آپ کو افطاری کر لینی چاہیے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ افطاری میں جلد ہو، تو اس لیے وقت جب ہو جائے تو آپ افطاری کر لیں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ اور یہ غلط فہمی جو ہے عوام کے اندر ہے کہ بغیر اذان کے اگر کوئی افطاری کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں، روزہ کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اس بات کو بہت ہی اہم چیز تھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ جو حضرات اس سے ناواقف ہے، جو نہیں جانتے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس بات کو، اس مسئلے کو جان لیں۔ اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں تمام مسائل دین میں جتنے چیزیں ضرورت ہیں تمام مسلمان کو اس کو حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔